سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آخرت کی کمائی کے لیے لا تعداد بے انتہا وسائل اور اعمال رکھے ہیں جس کے ذریعے سے انسان آخرت کو خوب کما سکتا ہے. صرف یہی نہیں کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اسی پہ اکتفا کر لیا جائے. الحمدللہ ہمیں نماز کی توفیق ہو رہی ہے, ذکر کی توفیق ہو رہی ہے, تلاوت قرآن کی توفیق ہو رہی ہے, تسبیحات کی توفیق ہو رہی ہے, جو بھی نیک اعمال مل رہے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا انتظام کیا ہے ایمان والوں کے لیے اس کی حد ہی کوئی نہیں. بس یہ سمجھ لیں جتنا چاہے کما سکتا ہے, پر تھوڑی توجہ چاہیے. اور یہ بھی نہیں وہ مشکل ہے, اب نماز کے تو بہت مشکل ہے, تہجد کے لیے اٹھنا, وضو کرنا, پھر کھڑا ہونا, کوئی ایسا مشکل بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ ان کی اندر جو عادات ہیں, ہیبٹس, اس میں یہ چیز پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. عادات بھی خود پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, وہ کمپلسری عادات ہیں ہماری بھی جو ہر انسان میں ہوتی ہے. تو ان عادات ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ انسان بڑے بڑے عمل کما لیتا ہے, بڑے بڑے ثواب کما لیتا ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے. بس نماز پڑھ تو آئے جی, بس ٹھیک ہے, روزے تو رکھ لیے رمضان میں, اور کیا کریں. بس ذکر کیا ہم نے, بس اور کیا, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ شوق نہیں ہے آخرت کا ہمیں, کہ بھائی ہمیں آخرت میں جو ہماری مستقل جگہ ہے اس میں ہمیں زیادہ مال کی ضرورت ہے. وہ تو ایسا جگہ بھی نہیں دوبارہ ہم واپس آ کے دوبارہ پھر کوشش کر کے شروع ہو جائیں, ایسی جگہ بھی نہیں. چلو ہم تو اب ایک دکاندار سے بھی گئے گزرے, حقیقت تو یہ ایک دکاندار کھڑا ہو شاپ کیپر, اس کو ٹھیک ہے تو اب 100 پاؤنڈ ہو گئے تیرے آج کمائی کے, تو چلو بند کر دے چلا جائیں. کہتا نہیں یار نہیں, کیا بات کرتے بھائی, شاید کوئی گاہک آئے گو, اگر اس کے 7 بجے دکان بند کرنے کا ٹائم ہے تب بھی وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی رہے گا بند کرتے ہوئے کہ شاید کوئی آ ہی جائے, لے ہی جائے, کوئی خود مستقل ہے یا نہیں. ایسا ہر پیشے میں ایسا ہے. ٹیکسی والے بھی دیکھ لیں گے, چلو لگا دیتے ہیں تھوڑے, شاید کوئی آ جائے کسٹمر, ظاہر ہے وہ ایک اٹریکشن ہے کہ بھائی ہمیں کمائی چاہیے, پیسے چاہیے. تو ہمارے تو اتنی بھی ایک شوق نہیں آخرت کا کہ ہم سوچیں کہ نماز کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہے یار عمل کمائیں, اس پہ توجہ دیں. اور وہاں تو رحمت کی کمی نہیں, سبحان اللہ, وہاں کوئی رحمت کی کمی نہیں, اس نے تو وسائل ہی ایسے دے دیے اللہ پاک نے.
ایمان اور رحمت کر دی کہ بھائی بہت ذریعہ ہے عادت پہ. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں کس کی ایسی عادت جو سونا نہیں چاہتا ہے. میں لمبی چوڑی عادت ایک بات بتاتا ہوں, کوئی مرد عورت بچہ بوڑھا جوان بیمار کوئی ایسا نہیں ہو جو مجھے سونا نہ چاہے. چاہے گا نہیں چاہے گا, بلکہ اگر نیند نہیں آ رہی ہوگی تو پھر بھاگیں گے, یا علاج کرائیں گے, یا مجھے نیند نہیں آ رہی, یا سر بھاری ہو گیا. کتنی زبردست عادت ہے. تو اگر ہم اس عادت کو ذرا پکڑ لیں, سوچ لیں, تو مجھے بتائیں کوئی شخص بھی مومن عورت مرد محروم نہیں رہ سکتی. تو چھوٹا عمل نہیں ہے, اس میں کوئی زور بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. یہ ساری عادات جو ہیں, یہ سارے اعمال ہیں, بڑے اونچے اعمال ہیں. کیسے انسان کے اعمال جو کیسی آخرت کا ذریعہ اونچی چیز بن جاتی ہے. سب سے پہلی چیز تو آدمی فکر کرے کہ آخرت میں ہماری جتنی بھی کمائی ہوگی وہ ہمارے لیے کم ہے. بس یہ سوچ لیں, جتنے بھی کام ہم جتنا بھی یہاں لے کے جائیں گے. ابھی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, جتنا بھی آدمی لے کے جائے گا یہاں سے عمل, حدیث ہے, تو وہ عمل اس کے لیے تھوڑے ہوں گے. جتنے بھی لے جائے, جتنے بھی لے جائے نیکیاں, وہ تھوڑی ہوں گی. کہے گا اچھا یار, وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم نے تو بس اتنی کمانے کی تک ہمیں توفیق دی تھی. نہیں, اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے زیادہ بہت تو کما سکتا تھا, تم نے سوچا نہیں کبھی. جب ایک عادت دیکھنا, باقی بات سونے کی عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی زبردست عادت ہے. اور اس کو کیسے کیا جائے کہ عمل بن جائے, بس یہ ایک طریقہ ہے بڑا اچھا. کیسے سونے جاتے ہیں, سب سونے جاتے ہیں. گئے, کس نے کپڑے بدلے, کسی نے نہیں بدلے, کسی نے ویسے ہی بستر پہ چلا گیا, کوئی لیٹ گیا جناب, کوئی تھکا ہوا ہے, کوئی اپنے اپنے حال سے. سب آدمی بستروں میں جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور یہاں ایک تھوڑا سوچا, رک جاؤ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے جاتے تھے. اتنا سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کس پر جانے کی؟ بستر پر جانے کی. بس اتنا سوچنا. جب یہ سوچ لیا, سبحان اللہ, اس سوچ سے جو ہمیں انعامات اور اعمال ملیں گے اس کو بھول جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادابوں میں سے سونے کے بہت اداب ہیں. ایک بات بتاؤں گا صرف آپ کو, آگے توفیق انشاءاللہ پھر ہی بتائیں گے. اس کو غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی استراحت کے لیے تشریف لے جاتے تو باطہارت جاتے تھے. کیسے جاتے تھے؟ باطہارت. باطہارت یعنی وضو کے ساتھ جاتے تھے, وضو فرماتے تھے. یہ ایک عادت شریفہ تھی آپ کی. اب ہم جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں, ہم یہاں رک جائیں, کیونکہ ہم نے اس کو جنت کا اعلیٰ درجے پہ ایک عمال حاصل کرنا ہے. اب کیا ہے, وضو اگر بھائی عشاء پڑھ کے گئے, ہم سو رہے ہیں, وضو بعضوں کے لمبے وضو قائم رہتے ہیں الحمدللہ, کم خرچ, ویسے بس ہی چلے جائیں باطہارت باوضو. اچھا بھائی جس کا نہیں وضو, وضو کر لے. بھائی سستی ہے, کاہلی ہے, اس کا آسان طریقہ, بہت ہی آسان طریقہ باطہارت ہونے کا. وہ کیا, ٹھنڈا پانی ہے, یا دل نہیں کر رہا ہے, یا کسل آ رہی ہے, لیکن ہم باطہارت رہنا چاہتے ہیں, ہم نے بستر پہ جانا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, تیمم کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں تیمم کرنے میں کتنی تکلیف لگتی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے, دیواریں سی ہو جس میں مٹی ہو, یا ایک اینٹ صاف ستھری کر کے اس کی زندگی کے ساتھی بنا لیں, بس ساتھ رکھ لیں. بیٹھ کے گئے, اس پہ دو ہاتھ لگایا, الحمدللہ, سارے ہاتھوں کو صاف کیا, بس نہیں ہاتھ لگایا, سورج منہ کو دیا. بالکل وہی وضو ہوگا جو سنت کا وضو ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے, یہ بھی یاد ہے, یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. آپ تمام کے ساتھ بھی جاتے ہیں. تو کیا ہوا, جس وقت آپ نے تمام کیا تو بالکل باوضو ہو گیا اور پاک ہو گئے. کیوں؟ اب ہماری سوچ ہے نا کہ یہ اس کو بہت کارآمد بنانی ہے چیز. تو اب کیا فرق پڑ گیا. ایک تو ہم جا رہے تھے ناپاک, بالکل اپنی مرضی کے ساتھ جا رہے تھے, خیال ہی نہیں ہمیں کچھ. اور دوسرا جو ہمیں آپ سے اس کا تعلق پیدا کر دیا تو وہ ایک نور بن گیا. وہ تو ایک نور بن گیا. آپ تصور کریں, اس کو ملا دیا ہم نے آپ کی عادات شریفہ سے. اس کو کہتے ہیں محبت اور عشق. خالی نہیں جاتا نبی تعلق رکھنے والا شخص.
چلو جی اب تم کر لیا تو آگے بڑی بڑی بات ہے. اکثر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ رات کو کپڑے انسان بعض ہمارے جیسے کاہل آدمی ہوتا ہے وہی ہے وہی پہنا ہے چلو سو جاتے ہیں یار کون بدلے کپڑے یہ. لیکن اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں رات کے کپڑے الگ رکھتے ہیں کہ یا پسینے بوا ہے یہ فلاں ہے یہ. لیکن بعض کاہل ہی میرے جیسے آدمی کو یار چلو سو جاؤ جلدی سو نیند پوری ہو جائے. تو اس کے لیے ہے کہ اگر کسی نے اپنے سونے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں سونے کے لیے قمیض یا کوئی جس پہ آرام سے سو سکتا ہے وہ رکھنا چاہیے. تو اب کیا ہوگا جس وقت اس نے طہارت کر لی طہارت وضو سے کر لی یا اس نے تیمم سے کر لی. اب جو سونے کے کپڑے پہنے گا اس میں ایک فرشتہ لپٹ جاتا ہے لپٹ جاتا ہے ان کپڑوں کے ساتھ جو آپ نے رکھے ہوئے تھے سونے کے لیے. آپ نے وہ کپڑے پہنے تو آپ کے ساتھ لپٹا ہی رہے گا وہ نہیں چھوڑے گا. اب آپ بستر میں چلے گئے. ابھی میں صرف ایک ادب بتا رہا ہوں آگے تو بتائیں تو ہر عادت پہ یہ انعام اس پہ انعام دیکھ لیں آپ اتنے کر لیں. اب ہم نے کیا کیا باوضو ہوئے تیمم ہوئے اور ہم ان کپڑوں کو پہنا ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ہماری تو نیت ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے جاتے تھے نہ ہمیں فرشتہ نظر آ رہا ہے نہ ہمیں کچھ چیز نظر آ رہا ہے لیکن کتابوں میں آپ کا عمل شروع ہو گیا عمل آپ اب سونا کیا ہے کسی کو دوپہر کو سونا ہے کسی کو عشاء کے بعد سونا ہے. سونا جب بھی ہے بستر کا یہ دام ہے جب بھی سوئیں الحمدللہ سنت کی جتنی دعا کریں گے آپ اس سنت وہی انعام ملے گا. اب جناب ہم اس کپڑوں کے ساتھ جب سو گئے تو کیا وہ فرشتہ لپٹ گیا اور اس کا کام ایک ہی ہوا کہ جب تک پوری رات وہ شخص کروٹ بدلے گا تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ یہ شخص پاک سویا ہے باوضو سویا ہے تو اس کی بخشش فرما دے. حدیث کے لفظ. اب جتنی بھی وہ کروٹیں بدلے گا آدمی اس کو تو نہیں پتا سویا پڑا ہے ہر کروٹ کے ساتھ فرشتے کی ڈیوٹی ہے تو میرے سامنے اس کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تو اس کی بخشش فرما دے. کتنا بڑا راستہ ہے اعمال کا مجھے بتائیں. ساری رات وہ شخص فرشتے کی دعا میں رہے گا اور وہ فرشتہ جس کو اللہ نے حکم کیا کہ اس کے لیے مانگ تو اس کی بخشش نہیں ہوگی دوستوں. کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ کتنی بڑی بات. تھوڑی سی بس اس میں ہمیں زور کیا لگا مجھے بتائیں. کپڑے بھی پہنے بستر سونے بھی جا رہے ہیں لیٹنے بھی جا رہے ہیں لیکن صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق ہم نے اس سفر کو طے کیا تو الحمدللہ ایک ہی انعام بتایا. اس انعام کے ساتھ یہ کہ ساری رات جو اللہ کی رحمتوں میں گزرے گی مغفرتوں کے پیغام ملیں گے. مجھے بتایا کون سی اس کو تکلیف دے سکتے کوئی بلا تکلیف دے سکتے کوئی جن تک جس کے ساتھ اللہ کا بھیجا فرشتہ اور ہر کروٹ وہ اسی لیے دعا مانگ رہا اور فکر مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما تو اللہ تعالیٰ صبح کہتے ہیں میں بندے کی بخشش کرتی ہوں. ہر نیند کے بعد انسان وہ بخشش کے ساتھ اٹھے گا. اب بتائیں کتنا بڑا راستہ ہے. اب ہم میں سے میں آپ سوچیں کہ کتنی دفعہ ہم اس طرح سوئے ہم تصور کیا ہے کہ یار کبھی سوچیں صحیح نبی کریم ہم کس طرح سوئے تھے اس طریقے کو تو دیکھیں. لیکن کیا ہے کوئی نفس اور سستی اس کو آنے نہیں دیتی. اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہے نا کہ جب یہ نورانی کام شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل شروع ہوتی ہے تباہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بھی کرتی ہے کہ رات ہی کا وقت غفلت کا اس میں گناہ بہت ہو جاتا ہے آدمی سے. شیطان بہت تیزی سے آتا ہے گناہوں کے خیالات لاتا ہے بکواس بازی کراتا ہے بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ راستہ سٹاپ ہو جاتا ہے پھر رشتے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تمام غلاظتیں جو ہیں سب بری عادتیں جو بری چیزیں جو اس کے ذہن میں گھوم رہی ہیں شہوات گھوم رہے ہیں الحمدللہ وہ بالکل ہلکا کر دے گا اس کو نزدیک ہی نہیں آنے دے گا. بلکہ اس وقت اس کی جو نیند ہوگی وہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ہوگی. اور آ جائے موت اس حالت میں الحمدللہ ایسی ہی موت ہے اللہ کرے ہم سب کی تو وہ کیا موت ہوگی مجھے بتائیں. یار بہت طہارت جا رہا ہے سنت کی نقل پہ جا رہا ہے فرشتہ اس کے ساتھ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرتیں کر رہا ہے. کتنی زور لگا تم بھائی. اور یہ تو ایک اور اچھا نسخہ اس سے ہمارے ہاتھ آ گیا بڑا اچھا کہ آدمی سب پورا دن بھی بات طہارت رہ سکتا ہے. اور بات طہارت کے جو انعامات ہیں خیر اب تو نہیں بتا رہا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں کہ جو شخص اس کا عادی ہو جائے کہ وہ بات طہارت رہے وضو نہ ٹوٹنے دے تو اس کے تو بڑے انعام ہیں بڑے انعام ہے.
لیکن اس وجہ سے کہ بھائی بظاہر سستی بھی ہے، پانی کون لائے، کس طرح کرے، بعض قدر ہوتی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے بس گاڑی میں تو اینٹ رکھ لیں، دھو کے صاف کرنا اینٹ رکھیں، اس کو گھر میں تو ایک جگہ پہ اینٹ رکھ لیں، جہاں بیٹھے ہیں اس کو ساتھ رکھیں، جب وضو ٹوٹے ہاتھ کیا وضو کرنا پورا وضو الحمدللہ۔ مسئلہ یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس سے قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے، لیکن پاک ہیں آپ، باطہارت ہیں اللہ کی کتابوں میں، اور جب تک انسان پاک ہوتا ہے نہ کوئی جن اس کے پاس آ سکتا ہے، نہ خباثت آ سکتی ہے، نہ اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس میں ذرا ہمیں ایک فکر پیدا کرنے کی ہے اللہ کہ ہم ہر وقت آخرت کے لیے تیار ہوں اور ہر وقت کمائی کرتے رہیں۔ اب ہر وقت تو مسلح نہیں رہ سکتے، ہر جگہ مسجد نہیں جا سکتے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ بس اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ سرکار دور میں جو عادت شریفہ تھی جس جگہ بھی جیسی تھی اس کو ویسے ادا کرتے ہیں، رک جائیں گے بھائی یہاں کیا کیا تھا نبی پاک نے، یہاں کیسی عادت تھی آپ کی کیا عادت شریفہ تھی۔ اور پوری زندگی ہماری عادتوں پہ ہے، کھانا عادت ہے، پہننا عادت ہے، پینا عادت ہے، سونا عادت ہے، بات کر، یہ عادت ہے جو کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے ہر حالت میں کرنی ہے۔ کون سا جیسے نہیں سونا، اب نہیں سوئے گا دوپہر کو سوئے گا، دوپہر کو سوئے گا، رات کو سوئے گا، رات کو سوئے گا، دن کو سوئے گا، اس کے سونا تھا جیسے اس کا کام ہے، جہاں سوئے اپنے کام شروع ہو گیا، مشین چل پڑی اس کے مال میں۔ تو صلی اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب توفیق دے اور آخرت کا فکر پیدا فرمائے، اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پیاری محبت نصیب فرمائے کہ آپ نے تو ہم پہ بڑے فضل فرمائے ہیں، بڑی بڑی انعامات دیے ہیں، بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تو اپنی امت کے ہر فرد کو بہت اونچا لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی اللہ کے نہیں فرمایا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، کیا نہیں کہا، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، بس یہ اس کی اجازت نہیں ہے آپ یہ کریں، میں یہ بات کروں آپ نہیں کریں گے، میں یہ نفل میں پڑھ سکتا ہوں آپ نہیں پڑھیں گے، منع کیا نا۔ اب وہ نبی کریں فرماتے خبردار میری کسی اتنے بڑے انسان ہے، آپ کی کوئی نقل اتارے آپ کو کیسے لگ، مجھے بتا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی بہت بڑا آدمی وہ کر رہا میں بھی شروع کر دوں، اس نے انگلی پکڑی میں پکڑوں، وہ کیا کہ کیا بدتمیزی کر رہا تمہیں نقل کر رہے، اور یہاں کیا ہے سبحان اللہ کہ جیسے میں نے انگلی پکڑی تو بھی پکڑ لے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ کتنے شفیق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ، اور کتنے دور ہیں ہم لوگ، اور کہتے خبردار جو کسی نے میری نقل کی، خبردار جو کسی نے میرے جیسے لباس پہنا، میری جیسی بات کی، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اتنے بڑے جن کے لیے پوری کائنات سجائے گی بنے گی، تو ان کا حکم تو چلتا، کتنے ثوابوں سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن نہیں، سبحان اللہ کے نبی فرمایا کہ جیسے میں سوؤں ویسے تو سو گیا تو ثواب ایسے نکلتے ہیں، تو کرنا چاہیے بھائیو، نہیں آج سے اینٹیں تیار کر لو ماشاء اللہ، ہاں بس ہر جگہ پاک رہو، ہر وقت پاک صاف، کوئی شیطان نہیں آئے گا، کوئی دشمن نہیں آئے گا، کوئی آپ پہ وار نہیں کر سکے گا، ہم سنت پہ ہر وقت پاک رہیں، اور پاک کے انشاءاللہ کبھی موقع ملاؤں گا میں آپ کو اس کے فضائل بتاؤں گا کہ انسان پاک رہنے کتنی چیز ہے، کتنی دیر لگتی ہے، آسان کیا نہیں کیا آپ نے، ختم۔ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ، ذکر میں وضو ٹوٹ جاتے ہیں، اجازت تو آپ کریں، دروشی پڑھتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے وضو نہیں کریں، لیکن یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، تو جو اتنا بڑا راستہ کھلا ہے ہمارے لیے کہ صرف تم نے ایک اینٹ رکھی، اس میں کیا اتنی اینٹیں پڑی، اس کو 2 کو صاف کر کے اپنے ساتھ چھوٹی سی بے وزن تھیلے میں، گاڑی میں جا رہے ہیں تھیلے میں رکھ رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں تھیلے میں رکھ رہے ہیں، الحمدللہ گھر کی ایک جگہ پہ رکھ رہے ہیں، تو ہاتھ پھیرا وہیں وضو کر لیا، رحمت اللہ عالمین، رحمتیں بانٹ گئے۔